رمضان عرفان رمضان، رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان عرفان رمضان، عرفان رمضان عرفان رمضان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله سميع عليم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اللہ ہی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. چنانچہ مسلمانوں، حقیقت میں تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا بلکہ انہیں اللہ نے قتل کیا تھا. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم نے ان پر مٹی پھینکی تو وہ تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اور تمہارے ہاتھوں یہ کام اس لیے کرایا تھا کہ اس کے ذریعے اللہ مومنوں کو بہترین اجر عطا فرمائے. بے شک اللہ ہر بات کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ سب کچھ تو اپنی جگہ، اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ اللہ کافروں کی ہر سازش کو کمزور کرنا چاہتا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سلامتی ہے
سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی ثانی ہے، نہ کوئی نظیر ہے، نہ کوئی مثل ہے، نہ کوئی اس جیسا ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، یہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں عرفان رمضان، آج اس کی 17ویں نشست۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی، میرے ساتھ موجود ثنا، ہم دونوں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو 17 رمضان مبارک۔ آج جمعہ کا دن ہے، آپ سب کو جمعہ مبارک۔ ہم تو عام دن جب جمعہ آتا ہے تو اس دن بھی جو ہے اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی دعا کرتے ہیں، تو یہ تو رمضان کا خاص جمعہ ہے۔ سو جمعہ کی اہمیت اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ اس دن کی عبادتیں ریاضتیں قبول کرے۔ ہر دن رمضان کا بڑا خاص ہے، ہر تاریخ جو ہے وہ بہت اہم ہے، لیکن آج جو تاریخ ہے 17 رمضان، یہ ایک تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ اسلام کی اگر آپ تاریخ دیکھیں، مقام ہے بدر کا، 17 رمضان ہے، اور حق اور باطل آمنے سامنے ہیں۔ حق پر 313 کے وہ لوگ جو بے سر و سامان ہیں، اور ان کے سامنے 3 گنا بڑا لشکر ہے، اور وہ یہ سوچ کر آیا ہے کہ آج ان کو بس ختم کر دیں گے۔ ہوا کیا اس وقت؟ کیا تھا ان 313 افراد کے پاس؟ جذبہ ایمانی، اللہ سے محبت اور حق کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ۔ اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنا وعدہ اور اقرار پورا کر۔ اے اللہ، اگر تیری مرضی یہی ہے کہ کافر غالب ہوں تو پھر زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اب آپ وہ لمحہ سوچیں، جب رحمت للعالمین اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں تو کیسے اللہ کی رحمت نہ آتی، کیسے اللہ کی مدد نہ آتی۔ اور پھر وہ کرشمہ ہوا، وہ معجزہ ہوا کہ وہ 313 کا لشکر جو ہے وہ اپنے 3 گنا زیادہ تعداد میں لشکر پر بھاری آ گیا، اور ماشاءاللہ ایک عظیم فتح اسلام کو حاصل ہوئی، حق کی فتح ہوئی اور باطل کو شکست ہوئی۔ اور یہ وہ مارکہ ہے جو اسلام کی پہلی عظیم فتح ہے، اور قرآن میں اسے یوم الفرقان کے نام سے جو ہے وہ رجسٹر کیا گیا۔ قرآن بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ تو آج اس دن ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے اور احساس کرنا ہے کہ مشکل کتنی بھی آ جائے، جو آپ کا جذبہ ایمانی ہے اور جو آپ کو اللہ پر یقین ہے، وہ یقیناً آپ کو فتح کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جی، آپ کو فتح کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آج فتح کا دن بھی ہے۔ بے شک۔ غزوہ بدر کے عنوان میں ایک خوبصورت پس منظر آپ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ یہ تاریخی ایسے عناصر ہیں کہ جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی قوم کے سامنے ہم امت مسلمہ بارہا اس کو سنائیں، دہرائیں اور اس کا ذکر کریں، کیونکہ اس سے جذبہ ایمانی میں اضافہ ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے کہ یہ کیا منصب ہے جس پہ ہم فائز ہیں۔ عام نہیں ہے، آسان نہیں ہے مسلمان ہونا۔ لہٰذا آج ہم سلام پیش فرماتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں غزوہ بدر کے تمام اصحاب کو، اور بدری اصحاب کو جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانثار کی حیثیت سے موجود رہے، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے، قربانیاں دیتے رہے۔ وہ جو میدان میں پہلی مرتبہ آزمائے گئے تھے، 70 کی تعداد میں اونٹ اور صرف 2 گھوڑے، اور نہ ساز و سامان، نہ تلوار، نہ بھالے، اتنی کم تعداد میں، جسے آپ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ ہونا، اس میں صرف ایک چیز، اس کو جذبہ ایمانی کہتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ کے سامنے بیان ہوا۔ اب میں آج کی دعا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج کا دن 17واں رمضان، اور دعا کچھ یوں ہے، بہت واضح اور بہت پیاری۔ اللہم اہدنی فیہ للصالح الاعمال، پروردگار میری ہدایت فرما اعمال صالحہ کے لیے۔ اعمال الف عین میم الف اور لام۔ اب توجہ فرمائے گا، وَقْضِي لِي فِيهِ حَوَائِجِ وَالْآمَال، پروردگار میری اس ماہ میں جو جائز خواہشات ہیں، جو حاجتیں ہیں، اعمال والی، امیدوں والی، تمنا والی، وہ پوری کر دے۔ آمین۔ یا من لا يحتاج الى التفسیر والسؤال،
اے وہ جو کہ اس کے سامنے تفسیر پیش کی جائے، بے شک۔ یہاں تک کہ سوال بھی کیا جائے، یعنی جو دل میں گمان ہے تو اس کو بھی پورا کر دینے والا ہے۔ یا عالماً بما فی صدور العالمین، اے عالم، ہے وہ جاننے والے کہ جو کچھ بھی عالمین کے دلوں میں سینوں میں قید ہے تو اس سے بھی واقف ہے۔ بے شک۔ بحق محمد و آلہ الطیبین، جناب رسول خدا اور آپ کی پیاری آل کے صدقے ہمیں صلی اللہ تحفہ علیہ عنایت فرمائے۔ آمین۔ جب بات ہوئی نعت خوانی کی، یعنی کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں آج کی پیاری آواز جس میں آپ تلاوت سماعت فرما رہے تھے قاری حامد مالکی کی تھی، اور اب جو دوسری آواز آپ کے کانوں میں محبت کا، الفت کا، مودت کا، ذکر الہی کا رس کھولے گی، وہ حافظ ابو بکر مدنی کی ہوگی، جو عالمی ایوارڈ یافتہ بھی ہیں اور ماشاءاللہ۔ بہترین انداز میں آپ کے سامنے ہم پیش فرمائیں گے۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جی ٹی وی نیٹ ورک کے تمام انتظامیہ کا بہت شکر گزار ہوں۔ ایک خوبصورت کلام کے چند اشعار آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور نے یہ کہا وہ جو بلال حبشی ہے، سرورد کا پیارا ہے، وہ جو بلال
اور اپنی بہن سے بولے عمر، اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، کیا چپ کے پڑھتی تھی۔